بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 دسمبر سال کا آج آخری دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ خبریں بھی اپڈیٹس ہیں، لیکن میں بڑی تفصیل سے وہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو، آپ کا وقت درکار ہوگا۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا، یہ جو داستان رقم ہو رہی ہے، یزیدی اور کوفہ کے لوگ جو اکٹھے ہیں، خواتین کی مزاحمت کی بھی جو نئی تاریخ ہے، برطانیہ میں بھی احتجاج، شہزاد اکبر سمیت ISF کے دھرنے کی معلومات ہے۔ محسن نقوی کے لیے چیلنجز ہیں، فیلڈ مارشل اور ان کی کمپنی کے لیے جو اس وقت عمران خان کے خلاف بڑی چال ہے، وہ الٹی پاڑی اہم شخصیت نے وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ تحریک پاکستان اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانی 1000 پاکستانیوں کو پاکستان لانے کا معاملہ، اور جنوری کے جو 15 دن خاموشی کے بعد جو معاملات ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ سڑکیں بھی گرم ہونا، تحریک انصاف سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، مذاکرات کے نئے TORs بھی بنائے جا رہے ہیں۔ عرب دنیا کی جو کشیدگی ہے اس میں امریکہ بھی کود پڑا ہے، نیتن یاہو بھی اسلامی ممالک سے اتحاد بنا رہے ہیں، اور یہاں پاکستان کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ سال کا آخری دن ہے اور اس میں آپ کو حوصلہ، امید، طاقت اور زمینی حقائق بھی بتانے ہیں۔ ایک طرف تو خان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کچلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف کی قیادت سے جو امیدیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے، ظلم اور فسطائیت اپنے عروج پر ہے، اور ہم مزاحمت مفاہمت کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کا بھی، تحریک کا بھی، 8 فروری کے حوالے سے تیاریاں بھی ہیں، خیبر پختونخوا حکومت میں گورنر راج کی باتیں، اور مارچ کے مہینے میں کیا حکومت ختم ہوگی یا حکومت کا مارچ ہوگا، شہباز شریف کی بات کیا بلاول کی باری، یہ سارے معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ اندرونی اختلافات بھی ادارے میں، جو جنرل فیض کی سزا کے بعد مظالم والے جو افسران ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ نون لیگ آل شریف کا کردار، جنرل عاصم منیر کے تاحیات استثناء، صدارت سے لے کے ان کی اقتدار کا خاتمہ، سعودی عرب کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر فلسطین، لبنان، یمن، سوڈان کے، اس کے اثرات پاکستان میں کیسے آنے والے ہیں۔ 25 جنگیں اس سال جو ہوئیں، ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اب کیا ہوگا، چین، ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کا کیا اثر ہے۔ پھر ملک کے اندر جو بدامنی، دہشت گردی، کالعدم تنظیموں کا عروج، آپریشنز میں دہشت گردی، معیشت کی جو تباہی، بربادی اور بحران ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ کوئی 3 سال 9 مہینے سے آپ جدوجہد میں ہیں۔ اب سال چونکہ ختم ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو ریکیپ کرنی ہے آپ کے مائنڈ میں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، آپ لوگ فاتح ہیں، آپ خدا پہ یقین کریں، آپ لوگ جیتے ہوئے، سر اٹھا کر چلیں، فخر سے چلیں کہ تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حق اور باطل کا اس مارکے میں حق کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ آپ کسی یزید کی بیعت نہیں کر رہے، سر نہیں جھکا رہے، آپ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں، ظلم کو نہ دیکھیں، ثابت قدمی کو دیکھیں، آپ جبر کو نہ دیکھیں، صبر کو دیکھیں۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، خدا کی قسم ہم 100 دفعہ بھی پیدا ہوں تو ہم وہ کربلا کے ان لوگوں کی قدموں کی خاک بھی نہیں۔ علیمہ خان کل کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے جائے۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں جانے سے پہلے جمع کر کے چراغ بجھا کر کہہ رہے تھے جس نے جانا ہے وہ جائے، میں کسی کو روکوں گا نہیں۔ یہ جنت کا سردار کہہ رہے تھے کہ جنت کی فکر نہ کرو، جنت تو تمہیں ملے گی، شفاعت ملے گی، اتنی بڑی گارنٹی تھی۔ چراغ بھی بجھایا کہ شرمندہ نہ ہو، چراغ جلایا تو سب موجود۔ ہم لوگ تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ میں نظریے کی بات کروں تاکہ آپ اس نظریے کو سمجھ سکیں، کرداروں کے ساتھ خدا نخواستہ کسی کو نہیں جوڑنا۔ کوفہ میں 18,000 خطوط تھے امام حسین علیہ السلام کے، بیعت کرنے والے 40,000 تھے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم یزید کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 9 اپریل کو بھی لاکھوں پاکستانی سڑکوں پر تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سب کور کیا۔ کوفہ میں بھی جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تو 18,000 لوگوں نے تو ان کے ہاتھ پر اسی وقت بیعت کر لی، لیکن جب عبداللہ بن زیاد آیا، مساجد میں اعلان ہوئے کہ جو حسین کا ساتھ دے گا قتل ہوگا، گھر جلائیں گے، بچوں کو قید کریں گے، فوجیوں سے کہا سرکاری اناج بند کریں گے، تنخواہیں بند کریں گے، نوکریاں بچاؤ، تحفظ بند کریں گے، پھر خزانے کے منہ کھلے، اشرفیوں کے منہ کھلے، تو 18,000 لوگ جو صبح تک تھے، رات گئی تک سب غائب ہو گئے۔ نماز مغرب حضرت مسلم بن عقیل نے اکیلے پڑھی۔ کوفہ کے لوگوں نے دروازے بند کر لیے آج، لیکن شرم اور ذلت کا ایک تانا ہے، اور کربلا میں جو ساتھ دینے والے تھے، مزاحمت کی، انکار کی، ایک ایسی مثال ہے کہ ہم جب بھی کہتے ہیں ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، یہ آسان نہیں ہے۔ اس معاملے کو اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے دل میں کہ 3 سال 9 مہینے گزر گئے، آج دسمبر کی 31 ہے، ایک آدمی صاحب ہمیں بتاتے رہے پورا سال، اور خان تو قید میں ہے، بہنوں کے ساتھ ظلم بھی ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت بھی بستروں سے نہیں نکل رہی، ظلم اور فسطائیت بھی عروج پر ہے، یہاں مزاحمت مفاہمت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اسٹریٹ موومنٹ بھی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کی اتنی تگڑی حکومت بھی ہے، مارچ میں کہہ رہے ہیں حکومتیں بھی ختم ہوگی۔ کاظمی صاحب ہمیں پورا سال آپ بتاتے رہے، تفصیل بتائیں کہ بلاول آئے گا، شہباز ہے، میں نے آپ کو خبریں بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، یاد رکھیں۔ جنرل فیض کی سزا پہ ادارے کے سربراہان سوچ رہے ہیں، نجی گفتگو میں ان کی جو گفتگو آتی ہے،
ہم تو آپ کو خبر ہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں تو تاحیات استثناء نہیں ملا، ہمارا کیا بنے گا؟ جنرل فیض نہ بچا تو ہم کیسے بچیں گے؟ میں دیکھیں آپ کو حقیقت کی وہ سوچ بتا رہا ہوں، نون لیگ تو آل شریف تو دسترخوان پر اقتدار کی جو بچی کچھ ہڈیاں وہ چننے میں مصروف ہے۔ جنرل عاصم منیر کی جو استثناء صدارت، یہ جو معاملہ ہے انٹرنیشنل معاملات میں ظاہر ہے، اس میں غزہ میں فوج کا بھیجنے کا معاملہ، اب ان کے اقتدار کا معاملہ بھی انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ لبنان میں، سوڈان میں جو معاملات ہیں وہاں پھنس کر یہ کمزور ہوں گے، پھر ہندوستان، افغانستان، چین بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑے معاملات 2026 میں ہیں، بدامنی، دہشت گردی بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں میں ریکیپ لا رہا ہوں۔ اور معیشت، میں معیشت کو بھول گیا کہ معیشت میں تو جس طرح سوویت یونین کے خدا نخواستہ ٹکڑے پاکستان کے، اللہ نہ کرے یہ معاملہ اٹھتا ہوا انقلاب جنریشن زی، یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، یہ بھی آپ اس پہ بھی بات کرنی ہے، کیونکہ 3 سال 9 مہینوں سے یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی بدترین لیول پر ہیں۔ یہ پورے رجیم چینج میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا، یہ یاد رکھیے میری بات، محمد بن سلمان کا کردار انتہائی اہم کردار تھا۔ یہ جب چاہتے یہ معاملہ حل کر سکتے، انہوں نے نہیں کیا، اور آج یہ محمد بن سلمان اس اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے ناراض ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب دنیا کے صحافی کہہ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کل ایک آفیشیل ٹویٹ کی، شہباز شریف کی ملاقات کی عرب امارات کے صدر کے ساتھ کہ جی باہمی تعاون ہے، وہاں 21 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، $2.1 ارب کے ہم معاہدے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سخت برا منایا گیا ہے۔ 21 لاکھ پاکستانی وہاں ہے تو 27 لاکھ تو سعودی عرب نے۔ $2 ارب اگر عرب امارات نے دینے تو $5 ارب تو سعودی عرب نے بھی دیے ہیں۔ عرب امارات اگر فوجی فاؤنڈیشن خرید رہا ہے تو سعودی عرب نے دفاعی ڈیل کی ہوئی ہے۔ وہ شاہی لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، بڑا برا بنایا اس چیز کا کہ پارٹی کیوں بنے آپ اس میں؟ یہ جو حمایت تھی ان کی اب تک یہ ریورس ہوگی انشاءاللہ، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ معاملہ وہاں پہ حل ہوتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا عرب امارات اور محمد بن زائد اور محمد بن سلمان کا۔ ابھی جس طرح ہندوستان کے معاملات امریکہ کے خلاف ہیں، خراب ہیں، یا غزہ میں فوج بھیجنے سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بدلیں گے۔ اور جو معیشت کی تو حالات دیکھیں بڑے آسان ٹیکنیکل انداز میں، دیوالیہ ہم ہو چکے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2 یا 3 مہینوں کے امپورٹ بل کے برابر ہیں۔ ایک قسط میں دیر ہو تو آفیشلی دیوالیہ۔ سعودی عرب، چین، عرب امارات میں سے ایک نے بھی قرضہ رول اوور نہ کیا تو ادائیگیاں رک جائیں گی، درآمدات بند، اور پھر حقیقی دیوالیہ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ملک کا تو کوئی ادارہ ایسا نہیں جو منافع میں ہو، یا تو ادارے بیچ دیے، آؤٹ سورس یا لیز۔ ابھی جو IMF کے پیسوں سے تو آرمی چیف کی اور وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہیں نکلتی ہیں، پھر صنعتوں کا، زراعت کا، انویسٹمنٹ کا جو حال ہے وہ آپ پاکستان کی تاریخ میں بدترین لیول پہ ہے، بدترین مہنگائی، بے روزگاری عروج پہ ہے، کرنسی خطے میں بدترین لیول پر ہے، اور حالات بالکل سوویت یونین کے پچھلے 5 سالوں کے اقتدار سے ختم سے دیکھیں تو معیشت، سیاست، نظام، ریاستی کنٹرول، معاشی دباؤ، عوامی مایوسی، ریاست کے اندر ایک اور ریاست جو کمزور ترین، تو یہ بالکل وہ حالات ہیں جو زمینی حقائق ہیں۔ یہ میں سارا آپ کو اسکیچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ لوگ 3 سال 9 مہینوں سے برداشت کر رہے ہیں سب کچھ۔ اب میں اس کی آپ کو تھوڑی سی اسلامی تاریخ سے بتاتا ہوں۔ 2 چھوٹے سے واقعات ہیں، ایک طائف میں، حجاز میں، غزوہ حنین کے بعد جو عرب کی دنیا کا بڑا مشہور کہلاتا طائف، یہاں مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ غزوہ مطلب مارکا تھا، 25 سے 30 دن کا محاصرہ تھا اس غزوے کا۔ قلعے کے اندر سے بھی تیر مارے جا رہے تھے، صحابہ زخمی بھی ہو رہے تھے، شہید بھی ہو رہے تھے، اور شدید گرمی بھی تھی، خوراک تقریباً ختم ہو چکی تھی، صحابہ کے اندر شدید جسمانی اور ذہنی تھکان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہمیں یہ محاصرہ ختم کرنا چاہیے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی کہ فوری فتح کی بجائے محاصرہ اٹھا لیا۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ تھا اس وقت، لیکن وہ طائف والے نفسیاتی دباؤ میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی جنگ جیتے، طائف کے سردار خود مدینہ 1 سال بعد آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اسلام قبول کر رہے تھے۔ وجہ طائف اکیلا رہ گیا، تجارتی راستے خطرے میں پڑ گئے، انہیں اندازہ ہو گیا اسلام کے بغیر ان کی بقا ممکن نہیں۔ اب اس معاملے کو جو میں نے پہلے کہا ہے اس کے ساتھ جوڑیں، ان کی طاقت کا غرور ٹوٹا، ضد ٹوٹی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا سب سے بڑا بت تھا لات، انہوں نے کہا اس کا کچھ عرصہ رہنے کا موقع دیں، ہمیں نمازوں میں نرمی دیں۔ آپ نے کہا نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں، بت البتہ فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر فتح مکہ پہ گرے۔ اس طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ 1 سال بعد خود چل کر آئے اس شہر کے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا۔ 9 سال لگے اس معاملے میں، اور یہ ٹوٹل 20 سے 23 سال کی جد و جہد، 13 سال مکہ میں ظلم و ستم، اور 7 سال مدینہ میں پھر دفاعی جنگیں ہوئیں، پھر جا کے فتح مکہ اور اسلام پھیلا۔ پھر خیبر کا محاصرہ، وہ ایک بڑی لمبی جد و جہد تھی، پورا 1 مہینہ خیبر کے قلعے میں مسلسل لڑتے رہے، سخت سردی تھی اس دور میں، خوراک بھی ختم، مسلسل جنگ سے تھکے بھی تھے۔ کئی دن ایسے آتے تھے فتح بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ وہ قلعہ کمسوس جو امام علی نے فتح کیا، مرحب والا، وہ آپ نے سنا ہے سارا واقعہ،
یہ بالکل اسی طرح سے بیت المقدس میں بھی فتح تھی، یروشلم لی، اس میں بھی اسی طرح مہینے لگے حضرت عمر کے دور میں. وہاں مسلمان جو تھے وہ شہر کے باہر ایک طویل عرصے تک بیٹھے رہے، سردی اس وقت بھی تھی، تھکن بھی تھی، مایوسی بھی تھی. پھر سلطان محمد فاتح نے جو مشہور محاصرہ کیا، اس کی بھی فوج کے بھی یہی حالات. وہاں بھی 800 سال پھر ناقابل فتح رہے. پھر قسطنطینیہ کا آپ کو پتہ ہے، جنگ خندق کا آپ کو پتہ ہے، مدینہ کا محاصرہ آپ کو پتہ ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شدید سردی، بھوک، منافقین کی مایوسی، واپس چلو، چھوڑو، فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ میں ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں. اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور یہ کم تعداد میں مسلمانوں نے بغیر ہتھیاروں کے یہ سب کچھ جیتا. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں کیوں میں بتا رہا ہوں. 78 سال کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے حکومتیں بنائی، اقتدار بنایا، ملک میں گرائیں حکومتیں، ریاست کے اندر ایک ریاست، ظلم کی، جبر کی تاریخ. تو ظلم کے خلاف تو جتنی دیر سے اٹھے لمبی قربانی ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں. یہ لمبی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ تو تھکن ایک فطری عمل ہے. کبھی کبھی وقتی مایوسی کا مطلب ہی ناکامی نہیں ہوتا. اصل فرق کیا ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور آخری دن تک کھڑے رہنا. بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی جنگیں یہ اس لیے نہیں جیتے کہ فوج بڑی تھی یا تگڑے تھے، مضبوط تھے، اس لیے کہ دفاع کرنے والے تھک گئے. آپ نے تھکنا نہیں ہے. عمران خان کیا کر رہا ہے؟ یہ پورے اس نظام کو حقیقی معنوں میں ختم کرنے کی کوشش. یہ جدوجہد جو خان کی جیل میں ہے، خان تو الحمدللہ محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کے اوپر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ برداشت کرنے کی اللہ نے اسے ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، وہ کر رہا ہے. لیکن اگر آج عمران خان سمجھوتا کر لے، جیل سے رہائی کروا لے اور یہ ایک نیا الیکشن کروانے پر تیار ہو جائے، تو آپ کے خیال میں کیا 2024 کے فارم 47 سے وہ الیکشن مختلف ہوگا؟ یہ تمام نشستیں کیا آپ کی دوبارہ نہیں چھین لیں گے؟ پھر عمران خان کا یہ نظریہ، یہ جدوجہد، یہ تحریک، یہ قربانیاں کیا ہے، سب کچھ ختم نہیں ہوگا. پھر اگلے 200 سال تک آپ ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح بر صغیر میں قابضین کے قبضے میں گزاریں گے. جنید صفدر کے بیٹے، بچے، بختاور، آصفہ، حمزہ شہباز، مریم نواز کے پوتے پوتیاں، یہ آپ کے وزیر اعظم اور صدر ہوں گے. جو کہانی 78 سال سے چلی ہوئی چلتی رہے گی. عمران خان اسی کو بدلنے کی کوشش کر، یہ قدرتی عمل ہے. عمران خان اس نظام کو بدلنے کے لیے، اسی لیے ان کی ڈیل پر، ان کی شرائط پر یہ نظام سے، جیل سے باہر نہیں آ رہا. عمران خان کی تو دیکھیں مقبولیت 80% سے 96% پہنچ گئی. عوامی ووٹ بینک 8 فروری سے ڈبل ہو گئے. وہ سیاسی کھمبے جو خان کے ساتھ 8 فروری کو تھے، وہ اگلا الیکشن لڑے گا تو زیادہ مل جائیں گے. عمران خان کو تو یہ جو انتظار ہے، یہ جو صبر ہے، پھر یہ انٹرنیشنل تبدیلیوں میں عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی جس میں وہ میر جعفر میر صادق تھے، وہ نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ. اگر معاملات بدلے، یہ معاملات ختم ہوں گے تو پھر حقیقی معنوں میں وہ نیا پاکستان بنے گا. یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے جسم کا درد ہے، وہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ علیمہ خان جو ہر منگل کو ڈیالہ جیل آتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. میں نے تحریک انصاف کی رہنما سے پوچھا کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اس نے کہا جی وہاں جانے کا فائدہ کیا، مار کھا کے واپس آ جائیں گے، جیل میں چلیں گے، فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ علیمہ خان اگر منگل کو نہ جائے نا عمران خان سے ملنے، ان کے اوپر یہ ظلم و ستم نہ ہو، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے. جس دن عمران خان کی بہنیں منگل کی ملاقات میں یا عمران خان کی جیل میں نہ جائیں، اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے، اس کے بعد اڈیالہ کے باہر آپ کو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ پھر آپ کو نواز شریف والا یا بے نظیر کی طرح ہوگا، پھر خان کو ڈیل کرنی پڑے. ابھی ان کو پتہ ہے پورا پاکستان میرے ساتھ ہے، اسی لیے علیمہ خان کہتی ہے آپ لوگ تھک بھی گئے، ہم نہیں تھکیں گے. اس سسٹم میں ان کی چیزوں پر آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہم لوگ مایوس جب ہونے کا سوچتے بھی، علیمہ خان کی طرف نظر جاتی ہے، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف دیکھتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں بزرگوں کو دیکھتے، کہ نیا عزم اٹھتا ہے. اڈیالہ جیل کی طرف نظر جاتی ہے، عمران خان ڈٹ کر کھڑا نظر آتا ہے، ایک دم توانائی آتی ہے، یہ ساری تھکاوٹ کمزوری یوں دور ہوتی ہے، ایک دم یہ مایوسی پریشانیاں یوں دور ہوتی ہیں. قرآن پاک کی 2-4 آیتیں سامنے آتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو سخت سردی میں ٹھنڈے پانی میں کیمیکل ملا کے اس کے پریشر سے، دباؤ سے بچوں کو گرتے ہوئے دیکھتے، یہ حقیقی مجاہد نظر آتے ہیں. وہ میدان میں ہیں. وہ شاید کھٹک کی کچھ عرصہ پہلے ٹانگ ٹوٹی پھر واپس آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہے. عمران خان کی تینوں بہنیں، بھانجی، بچے، نواسے نواسیاں گرفتار ہو رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ پھر آ جاتے. تو ہمیں کون سی تکلیف پڑی ہے پاکستانیوں کو؟ بھئی ہمارے گردنوں پہ کس نے تلواریں رکھی ہوئی ہیں؟ کون سا ابن زیاد ہمارے سامنے بڑا؟ ہم تو پاکستانی اپنے گرم بستروں میں بیٹھے ہوئے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں. وہ بھی نہ کر سکے تو پھر تو ہمیں انسان کہلانے کا حق نہیں. اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا، یہ سارے معاملات تو میں نے بتایا، آپ کو صرف اس جدوجہد میں مزاحمت کرنی ہے. جہاں تک دیکھیں تحریک کی بات ہے، تحریک کو انقلاب میں بدلنے کا جو سب سے سادہ راستہ دوں، بالکل سادہ، وہ عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا. اب ظاہر حکومتوں نے ویزے نہیں دے گی، وہ نہیں آنے دیں گے، یہ آپ جانتے ہیں. ان کا پیر پاکستان میں لگا، انقلاب حقیقی آ جائے گا. یہ بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کا بیٹا 17 سال کے بعد آیا ہے، طارق الرحمان. 50 لاکھ لوگ نکلے. یہاں تو پاکستان پورا 24 کروڑ سڑکوں پہ ہونا ہے. یہ پورے ملک کا انقلاب ہے جس دن قاسم سلیمان کے پاکستان میں پیر رکھنے ہیں. اور یہ بات انہیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے. اب اس کا دیکھیں دوسرا حل کیا ہے کہ انہیں دنیا میں پوری ایک تحریک چلانی ہوگی. اور میں کوشش کروں گا کہ انگلش میں ویڈیو پیغام ان کو ضرور دوں کہ یہ تحریک برطانیہ سے شروع کریں.
پوری دنیا میں عمران خان کی اس رہائی کو، اس موومنٹ کو چلائیں. دیکھیں میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے، میں خدا کی قسم ہر ملک ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی انفلوئنسر، سیاستدان، اوورسیز پاکستانی، تحریک انصاف کے یہ چیپٹر یا وہ لوگ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، وہ ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. یہ اتنی بڑی تحریک دنیا میں چلا سکتے ہیں جس کا انہیں اندازہ نہیں. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ اعلان تو کریں اس تحریک پہ، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ابھی ایک اوورسیز دیکھیں 1000 پاکستانی ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہیں، بڑے پاکستانی جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ. تحریک انصاف پاکستان میں دیکھیں ان کے لیے تو حکومت کا بائیکاٹ کرنا مرکز میں، صوبوں میں، یہ ضروری ہوگا. تحریک انصاف ویسے بھی دیکھیں جماعت کے جو حالات بنے ہوئے ہیں انہیں استعفے بھی دینے پڑیں گے. نگران چیئرمین کے بیان کل آپ نے سنے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو تحریک سے فارغ کرنا ہوگا. یہ جو لوگ اڈیالہ جیل واٹر کینن کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، لیما خان کے سامنے نہیں، اس کے ساتھ نہیں دے سکتے، خان کی رہائی کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے، انہیں اس تحریک سے سائڈ پہ کرنا. ان کا ہونا زیادہ نقصان دہ ہے بجائے نہ ہونے کی. یقین کریں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی نہیں. ان تمام باقی جو رہنمائیں نے میڈیا کا بائیکاٹ کرنا ہو. اس میڈیا نے دیکھیں سعودی عرب اور عرب امارات دنیا کی ٹاپ ہیڈ لائنز کے اس وقت ہوئے. آپ کو پاکستانی میڈیا میں نظر آئی کوئی خبر؟ آپ کو عمران خان کا کبھی نام نظر آیا، کوئی آواز نظر آئی، کوئی پیغام نظر آیا؟ یہ جتنے بھی پاکستان کے میڈیا کے اینکر صحافی جو روزانہ 8 بجے اپنی دکان کھولتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اخلاقی جرأت موجود ہے کہ وہ ادھر اڈیالہ جیل کے باہر جا کے علیمہ خان کا انٹرویو کرے؟ ان میں سے کسی ایک کے بھی. یہ مریم نواز کے کنٹینر پہ چڑھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، احتجاج کی پل پل کی خبر دیتے. مولانا فضل الرحمان کے دھرنوں میں یا حامد میر صاحب بھی تقریریں کرتے رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ سب لوگ جاتے رہے، ان کے لانگ مارچ میں، ان میں دھرنوں میں، ان کی جیلوں کے باہر. حتیٰ کہ جب نواز شریف کی تقریر بیان ہوئی تھی تو یہ صحافی عدالت میں پٹیشن لے کر چلے گئے تھے. لیکن یہ عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ منصور علی خان صاحب ابھی رات کے مظالم پہ بات کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ظالم. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے یہ واٹر کینن پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اور مریم نواز لانے والے یا ان کے جرنیل ہیں وہ ظالم ہیں. وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کے لوگ ظالم ہیں جو نہیں نکلتے. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو چلے وہ تو کوفہ والے ہو گئے نا. اس وقت دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں تحریک انصاف. ذرا غور سے 3 طرح کے. ایک وہ جو ہیں بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں. دوسرے جو ہیں 100% کمپرومائز ہے، ذاتی مفاد کے لیے، سیاست کے لیے، نشست کے لیے، عہدے کے لیے. انہیں یزید بھی بلائے تو وہ چلے جائیں گے. یہ ابھی آرمی چیف کی بیٹی کی شادی پہ بھی گئے ہوئے تھے 2. تیسرے وہ ہیں جو نااہل ہیں، دل و جان سے عمران خان کے ساتھ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی قابلیت نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی کریں کیا. میں نے بہت سے لوگوں سے گفتگو شنود انٹرویوز کی، اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آپ ان 3 کیٹیگریز میں ڈالا کریں. یہ 3 کیٹیگریز میں نے جو آپ کو بتائی ہیں. ابھی میں نے حلف نہ دیا تو میں آپ کو نام بتا دوں، ابھی شادی پہ بھی گئے ہوئے تھے. بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں اور 100% کمپرومائزڈ بھی ہیں، جیسے میں نے بتایا، جن کو عہدے، نشستیں، جن کے سب کچھ ہے، ہلکے کی سیاست. اب تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، خواتین کو لائیں، خیبر پختونخوا سے لائیں زیادہ. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. انہیں خواتین کو متحرک کرنا ہوگا، ہر شخص کو، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پرامن تحریک کے لیے تیار کریں. دیکھیں خواتین کو اللہ نے ایک بہت بڑی مزاحمت دی ہوئی ہے، بہت بڑی طاقت اللہ نے دی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریزسٹنس پاور اللہ نے دی ہے، ان کے پاس وہ کام ہے. پھر اپنے کارکنان کی رجسٹریشن کا ایک پورا مرحلہ شروع کریے. میں تفصیل سے اس پہ پورا ویلا کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں اس پہ بن رہا. یہ انہیں پتہ چلنا چاہیے تحریک انصاف کی قیادت کو، انہوں نے پاکستانیوں کو جوڑنا کیسے، ڈاٹا بیس کیسے بنانا ہے سارا، اس پہ میں تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ بات، وہ بھی بتانی ہوگی نہیں. اور یہ اوورسیز تحریک بھی. باقی دیکھیں سال کا آخری دن ہے، آپ اللہ کا سب سے پہلے شکر ہے جس نے بند چینل کو بھی، بین چینلز کو بھی، پابندیوں کو بھی اللہ نے دور کیا ہوا ہے آپ کی مدد سے. دیے میں جب تک تیل ہے وہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی طرح ٹھیک ہو. اور وہ ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ اڈیالہ جیل کی طرف جاتا ہے. وہ راستہ کھلے گا تو پاکستان کے سارے راستے کھلیں گے. اس لیے انہیں بار بار سمجھانے کی، ان تمام ویلاگز میں کوشش کی، آپ لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دینے کی کہ پرامن انداز میں اپنا جد و جہد کریں. یہ اللہ کا آپ کو حکم ہے، قرآن میں اللہ نے کہا وہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، بس سادہ سی بات ہے. اور ظالم آپ کو پتہ ہے ہر شکل اور فارم میں آپ کو نظر آتا ہے. اس لیے مزاحمت کرتے رہیں، ڈٹ جائیں حسین کے انکار کی طرح. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اس نے بھی تو کرنا ہے. اصل مالک تو وہی ہے، کرنے والا تو اس کی مرضی ہے، جب دل کرے گا کرے گا، جب نہیں کرے گا نہ کرے گا. وہ مالک تو وہی ہے. تو ہمت نہ ہاریں، اپنی انشاءاللہ حوصلہ کریں، اس کو یاد کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اگلے سال کا جو ویلاگ ہوگا وہ میرا تو ٹائم ہو جائے گا، تو اس آپ کا تو کل ہوگا شاید، مطلب ٹائم زیادہ ہوگا. یہاں دنیا میں سب سے پہلے سال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیا سال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے برکتیں لے کر آئے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.